السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے 8 کی ہسٹری میں چیپٹر نمبر 3 ہے یہ رولنگ دا کنٹری سائڈ. پیارے بچوں، پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے چیپٹر کے بارے میں جو ہم نے پچھلے چیپٹر کے اینڈ میں پڑھا تھا. بکسر کی لڑائی جو ہوئی تھی، تو اس لڑائی میں فتح کمپنی کی ہوئی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ اس لڑائی کو جیت گئی تھی، اور اس طرح سے ٹیریٹری ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب انہوں نے چاہا کہ ہم اب ڈائریکٹ رول کریں گے انڈیا پر ایز اے رولر. تب تک صرف ایک کمپنی تھی، وہ صرف ٹریڈنگ کمپنی تھی. اب ٹریڈ سے جا کر انہوں نے ٹیریٹری حاصل کر لی. لاسٹ میں جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا پچھلے چیپٹر میں، بکسر، بیٹل آف بکسر، جو بیٹل آف بکسر تھی وہ کمپنی جیت گئی. اس کے بعد ڈائریکٹ انہوں نے اب کنٹری پر رول کرنا شروع کیا. تو اس میں اب آج یہاں پہ جو چیپٹر ہے رولنگ دا کنٹری سائڈ، یہ کنٹری سائڈ ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہے دیہات، گاؤں. دیہاتی اور گاؤں کے علاقے جو ہوتے ہیں ان کو انگریزی میں کنٹری سائڈ کہتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں. رولنگ دا کنٹری سائڈ کا مطلب ہو گیا اب انہوں نے دیہاتوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی علاقے جو ہوتے ہیں، دیہی علاقے، گاؤں کے علاقے، انہی میں کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، انہی میں ایگریکلچر کا سسٹم ہوتا ہے. کیونکہ ٹاؤنز اور سٹیز جو ہوتی ہیں ان میں ایگریکلچرل لینڈ اویلیبل نہیں ہوتی ہے. ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ دیہاتوں میں ہی، کنٹری سائڈ میں ہی موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں آج پڑھنا ہے دا کمپنی بیکمز دا دیوان. ایک ورڈ ہے یہاں پر دیوان. کمپنی کا آپ کو پتہ ہی ہے، دا ایسٹ انڈیا کمپنی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ دیوان بن گئی. دیوان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس رائٹ ہوتا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا، ریونیو کلیکٹ کرنے کا. یعنی جب بکسر کی لڑائی کے بعد کمپنی جیت گئی تو انہوں نے اب اس کنٹری پر ڈائریکٹ رول کرنا چاہا. تو سب سے پہلے انہوں نے شروعات کی کنٹری سائڈ، یعنی کہ جہاں پر ایگریکلچرل لینڈ اویلیبل تھی، جہاں سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو سکتے تھے، جہاں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ان کو حاصل ہو سکتا تھا. تو اس کے لیے ایک ٹریٹی سائن ہوئی، جو یہاں پر ایک پینٹنگ دکھائی گئی ہے. یہ ٹریٹی یعنی معاہدہ، اردو میں ہم معاہدہ کہیں گے، انگلش میں ٹریٹی کہتے ہیں. ایک کانٹریکٹ سائن ہوا 12 اگست 1765. A contract was signed on 12th of August 1765 by a Mughal Emperor Shah Alam, and Robert Clive was representing the East India Company at that time. This treaty was actually signed in a tent. جو یہ ٹریٹی ہے یہ ایک ٹینٹ میں ایکچولی سائن ہوئی تھی. اب یہاں پہ جو ہے ایک وہ بڑا زبردست، اس پینٹنگ میں ایک محل دکھایا گیا ہے. اس میں باضابطہ طور پر دکھا رہے ہیں کہ ہز ایکسلنسی جو ہے اپنے تھرون پر بیٹھ کر یہ معاہدہ سائن کر رہے ہیں. باضابطہ ایک محل کی شکل پیش کی گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ٹینٹ میں سائن کی گئی تھی ٹریٹی. تو اس ٹریٹی کے ذریعے سے مغل امپیرر جو تھا اس وقت کا، شاہ عالم، اس نے کمپنی کو یہ رائٹ دیا کہ وہ دیوان بن سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اب ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں. کنٹری سائڈ میں جو بھی ایگریکلچرسٹ تھے ان سے وہ اب ریونیو کلیکٹ کرنے کا رائٹ ان کو مل گیا، دیوان بن گئے وہ. تو یہ 12 اگست کو سائن ہوئی یہ ٹریٹی. تو اس میں کچھ انگلش مین تھے اور انڈینز بھی تھے جن کو گواہ بنایا گیا. لیکن یہ پینٹنگ جو ہے یہ صرف ایک پینٹنگ ہے، یہ اس کا ایکچول فوٹو نہیں ہے. تو ایکچولی رابرٹ کلیو کے ٹینٹ میں یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی. تو جب وہ بنگال کے جب وہ دیوان مقرر ہوئے تو 3 سٹیٹس، بنگال، اڑیسہ اور بہار، 3 ریاستیں ایسی تھیں جن میں ان کو حق دیا گیا اس ٹریٹی میں کہ آپ یہاں کا ریونیو کلیکٹ کرو.
تو اس طریقے سے انہوں نے جب یہاں پہ رائٹ حاصل کیا تو ریونیو انہوں نے جنریٹ کیا، لیکن ریونیو جنریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہاں پر پہلے سے رول کرتے تھے کنٹری سائڈ میں، جو یہاں سے پہلے سے ریونیو کلیکشن وغیرہ پر معمور کیے گئے تھے، یعنی بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے زمیندار، تو ان کو انہوں نے ہاتھ میں لیا، کیونکہ ان کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا۔ ان کے ذریعے سے ہی وہ یہ کام، اتنا بڑا کام انجام دے سکتے تھے، کہ اس کی وجہ سے ان کو کمپنی کو ایکسپیرینس بھی مل سکتی تھی، کیونکہ وہ یہاں پر ایک ایلین پاور کے طور پر تھے، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ یہاں پر بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ٹریڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اب چونکہ جب انہوں نے ڈائریکٹ انڈیا پر رول کرنا چاہا، اس کی بھی کچھ وجوہات تھی، تو کیونکہ ان کو اپنی آرمی مینٹین کرنی پڑتی تھی رائیول کمپنیز کو اس بزنس میں اپنے سے ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ بہت کمپٹیشن شروع ہو گیا تھا، پہلے ان کو بہت پروفٹ ملتے تھے، اب ان کو جب رائیول کمپنیز یہاں پر آ گئی باقی ملکوں کی، اب ان کو کم پروفٹ ملتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو آرمی اسٹیبلش کی یہاں پہ، تو دھیرے دھیرے یہ پھر لڑائیاں، جو بیٹل آف پیلیسی جو میں نے آپ کو پڑھایا، یا بیٹل آف بکسر جو پچھلے چیپٹر میں آپ نے پڑھا، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ سے کمپنی نے چاہا کہ اب ہم یہاں پر کنٹری پر ڈائریکٹ رول کریں، ڈائریکٹ یہاں کا ریونیو جو ہے وہ ہم ہی کلیکٹ کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے مغل امپیرر کو اپنے تھرون پر رکھا، لیکن برائے نام رکھا، ڈائریکٹ انہوں نے رول نہیں کرنا چاہا سٹارٹنگ میں، کیونکہ ان کو وہ یہاں کی پبلک جو تھی وہ ان کو بھی پیسیفائی کرنا چاہتے تھے کہ ان کا راجا اپنی جگہ پر برقرار ہے، صرف پاور چینج ہوا ہے، ریونیو کلیکٹ کرنے کا پاور چینج ہوا۔ اس طریقے سے چالاکی سے انہوں نے آہستہ آہستہ ریونیو کلیکشن کا کام جو تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اپنے طریقے سے وہ ریونیو کلیکٹ کرنے لگے، لیکن اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایکسپیرینس گین کی، اور جو یہاں پہ پہلے سے موجود لوگ تھے، جو پہلے سے کنٹری سائڈ کو یعنی دیہاتی علاقوں کو رول کرتے تھے، معزز مانے جاتے تھے، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے ریونیو کلیکٹ کرنے والے آفیسر جو تھے، ان کو انہوں نے پیسیفائی کیا، تاکہ ان کے ذریعے سے آسانی سے وہ یہ چیز حاصل کر سکیں جو ان کا مین ٹارگیٹ تھا ریونیو کلیکٹ کرنے کا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس وجہ سے یہاں کی پبلک جو ہے وہ ریبیلین کر سکتی تھی، وہ ان کو بغاوت کر سکتی تھی، اس لیے انہیں لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے یہاں کے آلریڈی جو رول کرنے والے تھے کنٹری سائڈ میں، ان کو بھی انہوں نے پیسیفائی کیا۔ تو اس طریقے سے یہ کمپنی جو ہے 12 اگست کو فارملی ان کو اپوائنٹ کیا گیا دیوان آف بنگال، تو اس کے بعد سے یہ یہاں پر ریونیو جو تھا ایگریکلچر کا وہ ریونیو کلیکٹ کرنے لگے، اسی ریونیو کو انہوں نے گڈس پرچیز کرنے میں اور سیل کرنے میں یوز کیا، اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ ایڈمنسٹریشن بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی، کیونکہ جو بھی کہیں پہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی چلانی پڑتی ہے، تبھی وہ جا کے وہاں پر رول کر سکتی ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن چلانے سے زیادہ انہوں نے دھیان اپنی پروفٹ کی طرف دیا، کیونکہ بیسیکلی وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی، مین موٹو ان کا جو تھا وہ پروفٹ کمانا تھا، تو اسی طرح انہوں نے یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لی، تو اس وقت سے فارملی انہوں نے یہاں پر ریونیو آرگنائز کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے کمپنی جو ہے کنٹری سائڈ میں اب رول کرنا انہوں نے سٹارٹ کیا۔ تو یہ اس چیپٹر کی انٹروڈکشن ہے۔ اب اس میں ہم آگے جا کے ہمیں پڑھنا ہے ریونیو فار دا کمپنی، کہ ریونیو کس طریقے سے کمپنی نے حاصل کیا، اور کیا کیا انہوں نے آگے ڈیولپمنٹ کی، اور فائنلی انہوں نے اس کنٹری پر کیسے اپنا رول جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کیا۔ تو اس وقت ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں یہ پڑھاؤں گا کہ کمپنی نے پھر ریونیو کیسے جنریٹ کیا۔ سو وش یو آل دا بیسٹ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔
اللہ حافظ.